الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36 میں ہم نے دیکھا فَأَزَلَّهُمَا، پھر بہکا دیا، پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر ان کو نکلوا دیا، مما کانا فیہ، جس میں وہ تھے اس سے، وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، سب اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، ولکم، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور سامان ہے، الہین، ایک وقت تک۔ آگے چلیے، اس کے بعد فَطَلَّقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، فا کا مطلب پس، طلقہ کا مطلب حاصل کرنا، کسی چیز کو وصول کرنا، لینا کسی سے۔ ایک لفظ ہوتا ہے القا، القا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ دینا، کسی کی طرف کچھ ڈالنا، اور طلقہ اس کو لینا۔ فطلقہ، اور حاصل کیے، آدم نے، من، سے، ربی، رب، ہی، یہ وہی ضمیر تھرڈ پرسن، یعنی اس کے رب، ربی ہی کا مطلب اس کا رب۔ دیکھیے یہ تھرڈ پرسن ہے، غائب، وہ، اس کا، اسے، اس کے لیے یہ ہو ضمیر استعمال ہوئی ہے، تو ربی ہی کا مطلب اس کا رب، من ربی ہی، اس کے رب سے، فطلق آدم من ربی ہی، تو آدم نے حاصل کر لیے اس کے رب سے، یعنی اپنے رب سے۔ یہی جو ہے یہ آدم ہی کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، تو ربی ہی، تو یہی آدم کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یعنی اپنے رب سے۔ جب اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اس آدم نے اس کے رب سے، تو اس کی جگہ ہم کہتے ہیں اپنے رب سے۔ اپنے رب سے آدم نے حاصل کر لیے، سیکھ لیے، وصول کر لیے، کیا چیز؟ کلمات۔ کلمہ یہ اردو کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لفظ، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، دو تین لفظوں کو ملا کر بھی کلمہ کہہ دیا جاتا ہے، زیادہ لفظ ہو تو ہم کہتے ہیں کلمات، تو یہ لفظ کی جمع ہے۔ تو آدم نے حاصل کر لیے یا سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات، کچھ الفاظ۔ فا، پس، تابہ، یہ تابہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، یہ وہی لفظ ہے توبہ کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا، یعنی آپ کسی طرف چلے گئے، آپ نے منہ موڑ لیا، اور جب آپ واپس پلٹے تو اس کو کہتے ہیں توبہ کرنا۔ اچھا، یہ توبہ کا لفظ یہاں پر ذرا رک کر سمجھ لیجئے کہ توبہ کا لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر ہمارے مفسرین اس کا مفہوم لیتے ہیں کہ انسان نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف انسان پلٹ آیا۔ اور جب اللہ کے لیے توبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، توبہ قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ پلٹ آیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے توبہ کا لفظ معافی مانگنے کے معنی میں لیا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے توبہ کا لفظ اس معافی کو قبول کرنے کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ بہرحال لیکن اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ پلٹ آنا۔ تو جب انسان نافرمانی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب انسان اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایک بہت ہی اچھے مفسر انہوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو گویا کہ وہ منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس سے منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پلٹ جاتے ہیں۔ تو جب انسان پلٹ کے واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پلٹ جاتے ہیں، اس کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ تو فتابہ یہاں پہ یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب آدم نے یہ کلمات سیکھ لیے تو پھر تابہ، پلٹنا، یعنی پلٹ آیا، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی
آدم پر پلٹ آئے. یعنی جب انہوں نے کلمات سیکھے، اس کا مطلب ان کلمات کو سیکھنے کے لیے معافی مانگی ہوگی، درخواست کی ہوگی، پھر ان کلمات کے ذریعے معافی مانگی ہوگی. معافی کے کلمات ہوں گے جن کا آگے قرآن مجید میں آگے جا کر ایک جگہ پر وہ کلمات نقل بھی کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو ان کے ذریعے معافی مانگی تو فتابہ، تو پھر اللہ تعالیٰ پلٹ آیا، لوٹ آیا، یا توبہ قبول کر لی یا معاف کر دیا. علیہ، اللہ پر، ہی یہ پھر آدم کی طرف لوٹ رہی ہے، جس طرح یہ ضمیر آدم کی طرف لوٹ رہی تھی، یہ بھی آدم کی طرف، یعنی اس پر. کس پر؟ آدم پر. تو اللہ تعالیٰ اس پر لوٹ آیا، اس پر پلٹ آیا، یعنی اس کو معاف کر دیا. فتابہ علیہ، اس پر، علیہ اس پر، تابہ پلٹ آیا، لوٹ آیا. انا کا مطلب یقیناً، بے شک، وہ، کہ بے شک وہ، ہوا کا مطلب بھی وہی ہے وہ. التواب، الف لام خاص کرنے کے لیے، ہم جانتے ہیں کس تواب کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تابہ میں اللہ تعالیٰ لوٹ آیا. تو تواب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ لوٹ آنے والا، بہت زیادہ پلٹنے والا، اور بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا. التواب اور الرحیم، الف لام پھر وہی خاص کرنے کے لیے جس میں تمام قسم کی رحمتیں شامل ہو جائیں. اور رحیم کا مطلب ہم جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ رحم کرنے والا، یعنی ازل سے ابد تک رحم کرنے والا. تو یعنی فطلق آدم، تو آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ الفاظ. فتابہ، پس وہ لوٹ آیا. ان الفاظ سے جب حضرت آدم نے معافی مانگی ہوگی، اس کے بعد فتابہ، پھر وہ لوٹ آیا، علیہ اس پر. انہو، کہ بے شک وہ، ہوا وہ، التواب بہت زیادہ پلٹنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت کرنے والا ہے. یہ معاف کیجئے گا، رحیم کا یہاں پہ یہ غلط لکھا ہوا ہے. رحیم کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ رحمت کرنے والا. اس کا برواں ترجمہ دیکھ لیجئے. پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ الفاظ حاصل کیے تو پھر وہ اس پر لوٹ آیا. بے شک وہ بہت زیادہ لوٹ آنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اچھا، اب اس آیت میں ایک چیز اور یہاں پہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ آیت جملہ معترضہ کے طور پر آئی ہے. جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات چل رہی ہے، اور اس بات کے درمیان کوئی اور چیز واضح ہوئی یا واضح کی گئی، اور پھر پچھلی بات کنٹینیو ہوئی. یعنی ایک مضمون چل رہا ہے، اس کے بیچ میں ایک ایسی بات آ گئی جو اس مضمون سے تعلق تو رکھتی ہے، لیکن وہ اس فلو کا حصہ نہیں ہے جو بات چل رہی ہے، تو اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ فلو کنٹینیو ہو جاتا ہے. تو یہ آیت بھی وہی ہے. ابھی اس سے پچھلی اور اس سے اگلی آیت ہم دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے جملہ معترضہ ہے. اس سے پہلے ایک اردو کی مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں جملہ معترضہ کو سمجھانے کے لیے. تو آپ یہ دیکھیے، جیسے یہ ایک مثال کے طور پر آپ گھر میں اپنے کسی ملازم کو کہتے ہیں کہ میں کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہوں، گھاس وغیرہ کٹوا لینا. اس کے بعد آپ گھاس کے بارے میں کہتے ہیں کہ گھاس کاٹنے کا سامان اوپر والے کمرے میں ہے، اور پھر دوبارہ آپ اپنی پچھلی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ میں کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، اگر کوئی بل آئے تو مجھے فون کر دینا. یعنی آپ نے بات یہ کی کہ میں کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہوں، گھاس وغیرہ کٹوا لینا، اور اس سے آگے آپ نے مزید انسٹرکشنز دینی تھی کہ کوئی بل آئے، کوئی شخص آئے، یا کوئی کام پڑ جائے تو مجھے فون کر دینا. لیکن آپ نے اس کو روکا، اور آپ نے بیچ میں ایک بات کی، کیونکہ آپ گھاس کا ذکر کر چکے تھے، تو گھاس کاٹنے کا سامان اوپر والے کمرے میں ہے. اب یہ جو گھاس کاٹنے کا سامان اوپر والے کمرے میں ہے، یہ جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ جو کہ ایک فلو کے بیچ میں آ جائے، اور جس سے فلو تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹے لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ جڑ جائے. تو قرآن مجید میں اس طرح بہت ساری آیات جو ہیں وہ جملہ معترضہ کے طور پر آتی ہیں. اب اسی آیت کو دیکھیے جو ہم نے آج پڑھی. اس سے پہلے والی آیت کیا تھی؟ اس سے پہلے والی آیت تھی فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. یہاں پہ تھا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، کہ تم سب نیچے، ہم نے کہا کہ تم سب نیچے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور متاع ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی. اس کے بعد پھر یہ آیت آئی جو ہم نے آج پڑھی کہ آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے، فتابہ علیہ، وہ اس پر لوٹ آیا، اور وہ بہت تواب اور بہت رحیم ہے.
اس کے بعد پھر یہیں سے آپ دیکھیے کہ بات دوبارہ شروع ہو رہی ہے. قُلْ نَهْبِطُوا، یہ وہ آیت ہے جو ہم اگلی ویڈیو میں یعنی کل پڑھیں گے. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ تم سب کے سب. اور آگے سے یعنی قُلْ نَهْبِطُوا سے جو بات تھی اس کے بعد بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ چونکہ ہم نے آدم کو اور ان سب کو اترنے کے لیے کہہ دیا، لیکن آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے. بالکل اسی طرح جس طرح میں نے یہاں پہ مثال میں گھاس کاٹنے کی بات کی، لیکن بولنے والے نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ بتا دے کہ گھاس کا سامان کہاں پڑا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مناسب سمجھا کہ اترنے کی بات کی اور یہ بتا دیا کہ آدم نے معافی مانگ لی تھی اور اللہ نے معاف کر دیا تھا. اس کے بعد پھر اس بات کو دوبارہ کنٹینیو کیا. قُلْ نَهْبِطُوا، دیکھیے وہی لفظ دوبارہ آیا. جس طرح یہاں پہ میں کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہوں تو وہیں سے بات شروع ہوئی کہ میں کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. یہاں بھی تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی ہے آگے. تو قُلْ نَهْبِطُوا یعنی منہا جمیع، اور پھر آگے مزید ہدایت دی جا رہی ہے. جس طرح یہاں پر گھاس کے علاوہ بل آنے کی ہدایت تھی، اسی طرح یہاں پر پہلے بتایا گیا کہ دشمنی ہوگی اور تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، اور مزید جو بات کہنی تھی وہ اب آگے کنٹینیو ہو رہی ہے. تو یہ جو ہماری آج کی آیت تھی یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر ہے. امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. بہرحال جملہ معترضہ اور بھی آئیں گے تو ہم اس بحث کو پھر دوبارہ اختصار کے ساتھ کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.